تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کے امام کون بنے گا؟ ابوبکر صدیق۔ حالانکہ آپ نے کہا نہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ یہ ہیں، مسلمانوں کے امام یہ ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ ہیں، بلکہ آپ نے انہیں اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے متعین کر دیا۔ اسی لیے ایک زمانے تک جب اسلام پر لوگ خواہ حکام نام ہی کے طور پر اسلام کو نافذ کرتے رہے ہوں، لیکن مسلمانوں کی امامت حتیٰ کہ حج کا خطبہ امام ہی دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ملک فیصل تک حج کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ تک حج کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اسلام کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ سیاسی آدمی اور یہ دینی آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ مطوع ہے اور یہ غیر مطوع ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین ہر ایک کے لیے ہے، مذہب ہر ایک کے لیے ہے، قرآن ہر ایک کے لیے۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ تو غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور کیسے پیش آیا، اس کی طرف تھوڑی سی میں توجہ آپ لوگوں کی مبذول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا کام آپ فرماتے تھے تو آپ کو کافروں کی طرف سے کتنی رکاوٹیں پیش آتی تھی، ہے نا؟ حتیٰ کہ جب مسلمانوں کو مکہ کے اندر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے باہر نکلنے کا قصد کیا، ہے نا؟ حبشہ کی طرف گئے اور 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، لیکن اس پر بھی کافروں نے انہیں چھوڑا نہیں۔ جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ہجرت کرنے والا اسے پکڑ کر کے باندھ دیا، اور جو لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے، انہیں واپس لانے کے لیے اپنا ڈیلیگیشن بھی بھیجا، اپنے نمائندے بھی بھیجے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ سے کہو کہ انہیں واپس کر دے۔ ذرا دیکھیے، ایک ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے گھر میں کچھ کرنے نہ دو، تم اپنی مسجد جس کے اوپر تم نے اپنا ٹھیکہ بنا رکھا اس میں نہ کچھ کرنے، جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کی عبادت سے کون کس کو روک سکتا ہے؟ لیکن چلو، اگر اس پر تمہیں صبر نہیں ہے، یہ تمہیں برداشت نہیں ہے، تو اللہ کی اگر وسیع زمین میں کوئی نکل کر کے اللہ کی بات کرتا ہے تو اس پر تمہارے اوپر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ لیکن شیطان، انسانی شیطان ہو یا جنوں کے شیطان ہو، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ ہجرت کر کے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ یثرب، جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، وہاں کے لوگ کچھ حج پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں سے ملاقات کی، دوسرے سال اور 80 کے قریب لوگ گئے، آپ نے ان سے ملاقات کی، تو معاملہ طے ہو گیا کہ آپ جو ہے ہجرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہے، یہی دونوں، صرف جو ہے 3 آدمی باقی رہ گئے تھے مردوں میں، اللہ ایک ہی جسے کافروں نے زبردستی روک لیا ہو۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، اس لیے کہ آپ نے ان کو روکا تھا، اور تیسرے حضرت علی، تاکہ آپ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کیا جائے۔ یہ بھی ستم ظریفی دیکھیے کہ سب سے بڑا دشمن بھی انہیں مانتے ہیں اور اپنی امانتیں بھی لا کر کے انہی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ جو امانت رکھنی ہے، پیسے کی ہے، انہی کے پاس رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا دشمن بھی مانتے ہیں۔ اور آج بھی بعد شرکات کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شرکت میں ایک کافر رہتا تھا، وہ کافر شراب بنایا کرتا تھا۔ کسی شہر کے پولیس نے اسے پکڑ کر کے قید جیل میں کر دیا، تو شرکے کا مالک اس پولیس کا ٹرانسفر کرا دیا۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف
شرکے کا مالک اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو جہاں تک پیسے کا معاملہ ہے اس پر کسی متوہی کو تم جو ہے متعین کرنا، یعنی حساب کتاب اور صندوق کا جب معاملہ ہے تو کس کو رکھنا ہو؟ کسی متوہی کو اس پر رکھنا، اس لیے کہ یہ خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ عجیب سی دم ظریفی ہے کہ جو اللہ کے رسول سے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے، لیکن اس کے باوجود امانتیں کہاں رکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہی لا کر کے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، آج بھی ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، کہیں بھی ہے۔ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ، جو بڑے بڑے ان کے لیڈر ہیں وہ اچھی طریقے سے ان کا دل مانتا ہے یہ کہ یہ مسلمان جو مکمل طور پر مذہب پر چل رہا ہے یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، چاہے جتنی تہمتیں لگائیں ان کے سر، لیکن ان کے دلوں سے جا کر کوئی پوچھے تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں اس نے دھوکہ نہیں کرے گا۔ لیکن بس ایک دشمنی ہے الہی طاقت کی اور شیطانی طاقت کی، آپسی دشمنی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، دن قیامت روز عدل ہی سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اسی دن سے انسان کی اور شیطان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا اور وہیں سے دشمنی ہو گئی، اور وعدہ کر لیا کہ میں ان کو ایک ایک طرح سے ان کو بہکا کر کے چھوڑوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے ہر طریقے سے انہیں میں گمراہ کروں گا۔ یہ دشمنی شروع ہو گئی تو دل یہ مانتا ہے کہ ہاں یہ سچے ہیں، یہ حق ہے، ان کو چاہیے حق ملنا چاہیے، لیکن زبان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی، آپ کے پاس جو امانتیں تھیں وہ امانتیں واپس کرنے کے لیے کس کو آپ نے روکے رکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خیر ہجرت کا قصہ بڑا لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، البتہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر پیش کیوں آئی۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں کے میں جن کا نام آتا ہے اس میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر کے ہجرت کرنا چاہے۔ تو جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی سسرال والے راستہ روک کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر تھے، تمہاری بیوی تھی، تم اس کے اوپر غالب آ گئے اور اپنی طریقے اپنے ہی مذہب پر کر لیا تم نے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بقول تم نے بددین بنا دیا اس کو، اسے تو ہم نے برداشت کر لیا ہے، لیکن اب تم اسے لے کر کے شہروں اور گاؤں اور صحرا کے اندر جو ہے پھرتے گھماتے پھرو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنی بچی کو نہیں جانے دیتے۔ چنانچہ اپنی بچی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھین لیا ان سے۔ اس وقت ان کی گود میں ان کا بچہ حضرت سلمہ بن ابو سلمہ بھی تھے۔ جب سسرال والوں نے یہ سنا، جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے یہ سنا کہ دیکھیے یہ مذہبی تعصب، اللہ کے لیے نہیں تھا یہ سب کچھ، صرف مذہب کی بات، اس کے یہ خاندان کی بات، خاندانی تعصب تھا، یہ رہے مان لیا کہ وہ غلطی پر ہے لیکن ہمارے خاندان کا ہے نا۔ اس لیے کہ عرب میں ایک مقولہ چلتا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو اور خواہ وہ مظلوم ہو، اگر اس نے ظلم کیا پھر بھی تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ عرب کا ایک مقولہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لیکن دیکھیے اسلام کی خوبی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس جملہ کو اپنی جگہ باقی رہنے دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے۔ تو جب آپ کی زبان فیض ترجمان سے صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی کی مدد تو مظلوم ہے ہم کریں گے لیکن ظالم ہے کیسے کریں؟ اس لیے کہ یہ تو ظاہر بات اسلام کے خلاف ہے نا کہ ظلم پر کسی کی مدد کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے، اگر مظلوم ہے
تو اسے ظلم سے روک دو یا اس کی مدد ہوگی. اگر وہ مظلوم ہے تو اسے ظلم سے روکو یا اس کی مدد ہوگی. یعنی لفظ وہی ہے لیکن عرب کے لوگ اس کا دوسرا مفہوم لیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے مفہوم میں رکھا. اس لیے کہ گناہ سے کسی کو روک دینا یا اس کی مدد کرنی ہے. گناہ پر اس کی مدد کرنا اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے, اس کی مدد نہیں کرنی ہے. اسلامی نظر سے, شرعی نقطۂ نظر سے گناہ کے کام پر کسی کی مدد کرنا یا اس کے اوپر ظلم ہے, اس کی مدد نہیں ہے. البتہ گناہ سے روک دینا, ظالم کا ہاتھ پکڑ